اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ابلاغ ٹی وی، یوٹیوب ابلاغ ٹی وی اور ٹک ٹاک۔ آج ہم آپ کی ایک ایسی روحانی شخصیت سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں جہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہیں فیضیاب ہو کے جاتے ہیں۔ یہ آستانہ شریف ہے پیر سید اظہار بخاری صاحب کا، جو آج ہم میں نہیں رہے، وہ اللہ میاں کے گھر چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ شہر کی ایک بہت مشہور اور روحانی شخصیت تھیں اور ہمارا ان سے کوئی دہائیوں کا ساتھ تھا۔ گاہے بگاہے ہم ان کے پاس آتے رہتے تھے اور ہم بھی ان کی بابرکات فیوز سے جو ہے ہم کچھ نہ کچھ حصول کر کے جاتے تھے۔ وہ جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو پیچھے ظاہر ہے ایک بہت بڑی کمی تھی، بہت بڑا خلا تھا، لیکن ان کے انتہائی ایک فرمانبردار جو صاحبزادہ ہیں، صاحبزادہ پیر عطا اللہ شاہ بخاری صاحب جو ہیں، وہ گدی نشین ہوئے اور انہوں نے اپنے والد صاحب کی روایات کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ان کے پیروکار ہوئے۔ چونکہ یہ والد صاحب کے انتہائی فرما بردار رہے تو والد صاحب نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنے صاحبزادہ صاحب کو تفویض کر دیں۔ آج یہ صاحبزادہ صاحب جو ہیں یہاں پر ان کے گدی نشین ہیں، یہاں پر بیٹھتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں ان سے، ان کی رحمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں ان سے فیضیاب ہوتے ہیں، دم درود وغیرہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ٹوٹل روحانیت جو ہے یہاں پر وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ آج ہم ان گدی نشین جو پیر ہیں وہ نوجوان ہیں اور نوجوانی کے ہی عالم میں ان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے، وہ جو اسے خوبی جو ہے وہ نبھا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں صاحبزادہ پیر عطا اللہ شاہ بخاری صاحب۔ بخاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب، ہم آپ سے سب سے پہلے تو کچھ پیر صاحب کے جو والد صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، آپ جو ان کی روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، کچھ ان کی روحانیت کے بارے میں بتائیں گے، پھر کچھ ہم آپ سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے، پھر آپ اپنے یہاں پر بیٹھنے کے اوقات کار کے بارے میں بتائیں گے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ہوں اور انہیں آنے کا پتہ ہو، جانے کا، وہ یہاں پر فیضیاب ہو سکیں۔ اور اب آپ بتائیے گا کہ آگے مستقبل میں آپ کیسے چلیں گے۔ اس درمیان میں مناسب ہوا ہم آپ سے سوال بھی کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اور ہمارے ناظرین کے درمیان میں زیادہ وقت ضائع نہ ہو اور ہم مخل اندازی نہ کریں۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس چینل کے توسط سے جو مجھے آج موقع ملا بولنے کا، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے اس آستانے پر آئے، اور جس طرح آپ نے میرے والد گرامی حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت سید علامہ اظہار حسین شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا، یقیناً ان کی وفات جب سے ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو مجھے یہ منصب ان کے جانے کے بعد عطا کیا، یہ انہی کا ہی ایک بنایا ہوا تھا جس کے لیے وہ پوری زندگی جو ہے لوگوں کے لیے خیر بانٹنے کا سبب بنے رہے۔ تو میں اسی خیر کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے والد صاحب کے جانے کے بعد، ان کی زندگی میں بھی یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی، تو والد صاحب کے جانے کے بعد جو ایک ذمہ داری آئی، کیونکہ ہمارا یہاں پر جو آستانہ ہے، جو لوگ آتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارا پورا ایک مرکز جو ہے، جو مسجد جو ہے، ہم اس کے ساتھ بھی جو ہے منسلک ہیں، 5 وقت کی جو ہے نمازیں ہیں، پھر جمعے ہیں۔ تو میں آج آپ کے جو یہ پلیٹ فارم جو ہے مجھے بولنے کا موقع ملا، اس میں کوئی بہت سی اہم باتیں جو ہے میں اپنے جو آپ کے سننے والے ناظرین ہیں ان کے سامنے بھی رکھوں گا، کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ پیر اظہار بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب سے نہیں، کم و بیش پچھلے 40 سے 50 سال سے جو ہے اس روحانی سلسلے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں مختلف اپنی بیماریاں لے کر، ہمیں بظاہر جو لوگوں کی نظر آتی ہے ہم اس کے اوپر ہم جو ہے فوکس رہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، ہم اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو ہے ہم اکثر جو ہے ایسی روحانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کا علاج جو ہے صرف کلام پاک سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو نظر ہے، کسی شخص کو جادو ہے، کیونکہ دنیا میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، آپ دیکھیے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو معوذتین جیسا جو ایک وظیفہ دیا قرآن پاک میں، جو حفاظت کے لیے دیا، تو وہ یہی چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دنیا میں ایسے شیاطین اور ایسے جو ہے لوگوں کو خراب کرنے والے لوگ موجود ہیں جو اپنے کالے علم سے، اپنے اس حرام علم سے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ حرام ہی ہے، وہ ناجائز ہے اور جو اسلام میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور ابھی بہت اچھا کیا کہ گورنمنٹ نے بھی باقاعدہ ابھی حالیہ ہم نے سنا کہ ایسے جو بنگالی ہیں جو 2 نمبر یہ کام کرتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا، تو پھر وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے،
کیونکہ جو اللہ کے کلام سے علاج کرے گا وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنی بات کو پہنچائے گا. تو ایسے جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط طریقے سے لوگوں کو بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، اور ایسے لوگوں کو بھی میرا پیغام ہے کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں غلط طریقے سے، پھر ان کے ہاتھوں وہ خراب ہوتے ہیں اور اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھتے ہیں. تو آج مجھے اب سب یہ باتیں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آج جو آپ نے سوال کیا ہے، تو والد صاحب نے ہمیشہ ہی اللہ کے کلام سے لوگوں کا علاج کیا ہے. بالکل ایسے انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ایسا وہ چیز کوئی منتر نہیں بنا لیا کہ ہم سمجھے کہ جی شاید بخاری صاحب کا اپنا کوئی منتر تھا جس کی وجہ سے دنیا آ رہی. نہیں، وہ اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا اس کلام کا. اسی کلام کو آگے لوگوں کو منتقل کرنا، ان لوگوں کو دینا، ان کو دم کر کے ان کے اوپر پھونک مارنا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا نہیں بہت زیادہ فرق پڑتا تھا. تو پھر ان کا اس چیز میں پھر لوگوں کا پھر آنا جانا پھر اس طرح بڑھتا چلا گیا. تو وہی سلسلہ جب میں نے والد صاحب کی زندگی میں میرے ساتھ دیکھتا تھا، سیکھتا تھا، تو ان سے میں نے جو ہے اس چیز کو جانا. تو جانے کے بعد کیونکہ میں اکلوتا ہی ہوں، بھائی میرا ہے نہیں، تو والد صاحب کی بھی ذمہ داری اس چیز کی جو چلا رہے تھے مسجد کی بھی ساتھ ساتھ آئی. تو میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے میں نے اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں جو ہے اس جتنے بھی یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا اس کو میں لے کر چل رہا ہوں. تو آپ کے ناظرین کو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ ان کی خدمات ہیں. یہ ہمارا شجر نسب آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ یہاں پر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک ہمارا شجر نسب جو ہے وہ جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے ایک آل رسول کو عطا ہوا اور ہم کلام پاک سے جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. میرے والد گرامی کی خدمات نہ صرف اس روحانی معاملات میں تھی بلکہ دنیا داری کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے وہ چیئرمین رہے امن کمیٹی کے. تو اس میں انہوں نے اپنی بہت جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے وہ ایفرٹ لگائی ہیں، اور علماء کرام کو ہر مکاتب فکر سے وہ لے کر خاص کر اس پورے شہر راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، پورے پنجاب میں انہوں نے بڑا الحمدللہ اپنا ایک نام بنایا پورے پاکستان میں. اور آج پوری دنیا میں جب سے وفات ہوئی ہے اس کے بعد پوری دنیا سے جب لوگوں نے رابطے کیے، تو پہلے بھی علم تھا لیکن میں بہت حیران ہوا کہ ان کا نیٹ ورک کوئی چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا نیٹ ورک تھا. لیکن اللہ نے کیسی میری غیبی مدد کی، کیسے کرم نوازی کی کہ مجھے وہ موقع پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہوں کہ میں تھک گیا لوگوں کو سنبھالتے سنبھالتے. لیکن اللہ کا کرم ہو ایسا چلتا گیا کہ آج لوگوں کو فیض ملا. جب لوگوں نے مجھے بتایا تو میرا بھی جو ہے ایک حوصلہ افزائی ہوئی، مجھے بھی میرے بھی ایمان میں اضافہ ہوا کہ چلیں اگر میں نے لوگوں کو کچھ کیا ہے. تو یہ والد صاحب کے حوالے سے ساری خدمات ہیں، اور ان کے حوالے سے اگر میں خدمات اب کے پروگرام کا وقت میرے خیال سے ختم ہو جائے گا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ملکہ عطا کی تھی، ان کی شخصیت میں، ان کی آواز میں، ان کی گفتگو میں، ان کے خطابت اور بیان میں، کہ جو محفلوں میں ہنسانا بھی جانتے تھے اور میرے رسول پہ جب وہ تقریر کرتے تھے تو لوگوں کو رلانا بھی جانتے تھے. تو یہ فن ہونا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ کمال ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا میں سے ایک عطا ہے جو اللہ نے جو ہے انہیں دے رکھی تھی. اور اسی طریقے سے میں آج جو ہے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مجھے پھر کچھ ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ان کے جانے کے بعد. تو والد صاحب کی جگہ جو ہے امن کمیٹی میں بطور ممبر جو ہے میں کام کر رہا ہوں علماء کرام کے ساتھ. جی، تو ڈی سی صاحب کے ساتھ ہماری ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کوئی بھی ایونٹ ہو، محرم ہو، ربیع الاول ہو، رمضان المبارک ہو، تو اس پہ ہماری جو ہے میٹنگز رہتی ہیں، کیسے ہم نے کس طریقے سے جو ہے اپنے علاقے کو، اپنے اس ماحول کو جو ہے ساتھ لے کر اتفاق، اتحاد اور محبت کی فضا کو لے کے قائم رکھنا ہے. کیونکہ جہاں پر ظاہر اچھی چیزیں ہوتی ہیں بری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ان بری چیزوں کو روکنے کے لیے یا ان کا اثر نہ پھیلے اس کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہی اچھے کام جو ہے وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہ سارا تو ایک بیک گراؤنڈ تھا والد صاحب کے حوالے سے، اور میں نے الحمدللہ ایم فل کر رکھا ہے اسلامک اسٹڈیز میں. تو یہ باقاعدہ میرے تھیسز بھی ہیں، میں اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ جو ہے میں نے کتاب جو ہے پوری ایک بک لکھی ہے عربک میں، اس میں تمام احادیث جمع کی ہیں تفسیر قرآنک سائنسز میں جو میں نے جو ہے اس میں الحمدللہ ٹاپ کیا اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. اور ابھی اس طریقے سے پی ایچ ڈی کا بھی آگے جو پورا ایک اللہ کے حکم سے ایک نظام چل رہا ہے. تو یہی کوشش ہے کہ اس جو ہے دنیا داری کے ساتھ سے جو ہے دین کو لے کر چلیں. صاحبزادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بخاری صاحب سے تو بہت روحانیت یہاں لوگ لے کے جاتے جی ہیں نا، تو آپ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، تو آپ کون کون سے روحانی علاج جو ہیں یہاں پر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کو یا دیکھنے والوں کو یا سننے والوں کو پتہ چل سکے تاکہ وہ بھی یہاں آ کر مستفید ہو دیکھیں سکیں؟ اس میں ایک تو بہت اہم چیز ہے روحانی علاج میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ سب جو ہے نا بیماریاں، آپ اس میں سب سے پہلے آپ نظر لے لیں، نظر لے لیں، جادو لے لیں، عملیات لے لیں، بندش لے لیں، یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کے علاج کے لیے مختلف قسم کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. جی جی. تو وہ ان کی نوعیت بعض اوقات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر نظر میں مبتلا ہے تو اس کا قرآن پاک سے کون سی آیت کے حوالے سے اس کو دم کرنا ہے یا اس کو پانی جو ہے دینا ہے، اور اس کو کس طریقے سے، کیونکہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کا جو ہے نا وہ سٹار مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ہزاروں آیات ہیں. اب کس بندے کو کس آیات کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی کام کے لیے کوئی آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے فائدہ نہیں ملتا، لیکن دوسرے بندے کے لیے وہی آیت سے اس کو فائدہ مل جاتا ہے. تو اب اس چیز کا ایک پورا ایک علم ہے، یہ پورا ایک نظام ہے کہ اس بندے کے مطابق اس آیت کو سمجھ کر اس کو وہ آیت دینا.
اس کو اس کا وظیفہ کروانا جس سے اس کو فیض ملے، جس سے اس کا کام ہو جائے، تو یہ اصل میں ایک سمجھے کہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے جس کو سمجھنا ہوگا، جو والد صاحب نے مجھے بتائی۔ تو وہ اسی طریقے سے جب بندے آتے ہیں، جب ان کا حساب ہوتا ہے، کسی کو نظر ہے، کسی کو نظر بد کی کتنی ہائیلی اس کی پرسنٹیج جا چکی ہے، تو اس حساب سے کچھ وظیفے اس سے کروائے جاتے ہیں، کچھ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں خود بھی کرنے پڑتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب یہ فرمائیے کہ جب اکثر دم درود کہتے ہیں کہ وہ کرنے والے پہ بڑا پریشر آتا ہے، تو کیا آپ پر بھی وہ دباؤ آتا ہے ایسے؟ نہیں دیکھیں، اس میں بالکل ایسے ہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک اپنا حصار باندھنا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ اس پیری مریدی کی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو لازم بات ہے کہ باوضو ہو کر اور ہمیں اپنے لیے بھی ایک پڑھائی کر کے اپنے پھونکنی پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد جس ٹائم ایک پورا کلاس شروع ہوتا ہے، کسی کے کو ہم جب دم دیتے ہیں، آیت دیتے ہیں، اس طریقے سے تعویذ بھی دیتے ہیں، تو اس کے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو اس چیز کی جو ایک فریکوینسی جو جاتی ہے اس بندے کے لیے، اس کے ریورس ہمارے اوپر کیا ہے کہ اس کے لیے پہلے سے ہم نے اپنا بندوبست کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام خود بہت بڑی حفاظت ہے۔ ہم کسی کو نیک نیتی کے ساتھ اگر اللہ کا کلام لکھ کر دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم خود اس چیز میں بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا بہت اہم ترین بات ہے۔ تو آج میں اپنے ان تمام آپ کے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں آج ان 2 نمبر بنگالیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جن پہ جو بتاتے تو ہیں کہ ہم قرآن سے علاج کر رہے ہیں، لیکن طرح طرح کے ان کے پاس کے پنجے لے آؤ، خون لے آؤ، الو کی سری لے آؤ، یہ سب حرام کام ہے۔ کسی جانور کو تکلیف دے کر آپ کسی انسان کے خون سے اور تعویذ لکھ کر یہ چیزیں لوگ کر رہے ہیں، اور اس کا اثر لوگوں پہ آتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پھوٹ آتی ہے، چیزیں آتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ لوگ 40 دن میں جو ہے وہ عمل کروا کے میاں بیوی کے بیچ میں لڑائی ڈلوا دیا کرتے تھے۔ آج اس میں بھی اتنی جدت آ چکی ہے کہ آپ کو 2-3 دن چاہیے کہ آپ ان کے بیچ میں سپریشن کروا سکتے ہیں، تو وہ غلط طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کرنے کے لیے پھر میں وہی کہوں گا کہ ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے پہلے سمجھنا ہوگا۔ ہم اندر سے خالی ہیں، ہم بے ایمان لوگ ہیں، پھر ہمیں ایسا کوئی بے ایمان بندہ جب ان چیزوں پہ لگاتا ہے تو پھر ہم خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یہی پاک صاف جو ہے ایک پورا نظام ہے، اور اس میں ہم الحمدللہ جو چیزیں کرتے ہیں فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسا وہ نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی معاوضہ طلب کریں، ٹھیک ہے۔ کسی کو جو فیض آتا ہے اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم دعا بھی دے کر بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا خبر کس موقع پر کس شخص کو کون سی دعا لگ جائے تو اس کا کام ہو جائے، تو بس وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اجر بنا دے۔ تو یہ سارے میں سلسلے میں ہے، اور جو میرے بیٹھنے کے اوقات ہیں وہ صرف سنڈے کے دن میں اویلیبل ہوتا ہوں، صبح 11 سے 12۔ تو پوری دنیا میں جتنے بھی جاننے والے تو وہ واٹس ایپ نمبر آپ بے شک مینشن کر دیجیے گا، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی بیرون ملک میں آج بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو یہاں کے جو ہیں مقامی رہائشی، تو وہ اتوار کے دن جو ہے وہ تشریف لے کر آتے ہیں 11 سے 12 ایسی حجرے میں والد صاحب کی جگہ پر جو ہے ہمارا بیٹھنے کا سلسلہ ہے۔ لوگوں کی میں بات سنتا بھی ہوں، ان کو گائیڈ بھی کرتا ہوں، ان کی کونسلنگ بھی کرتا ہوں، انہیں ایک جو ہے نا روحانی اور دینی اور دنیاداری دونوں چیزوں میں مینٹورشپ حاصل ہو جاتی ہے، تو بڑے ان کو الحمدللہ تسلی ملتی ہے۔ بڑے سے بڑے میرے پاس یہاں پر آپ یقین کریں امیر سے امیر، غریب سے غریب شخص بھی آیا ہے، اور انہوں نے الحمدللہ ہم نے سب کو برابر ڈیل کیا، اور ان کو اس چیز سے جو ہے وہ بہت فائدہ ملا ہے، ان کو جو تسلی ملی ہے۔ آج کے زمانے میں کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی میں سمجھتا ہوں کہ مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ جی صاحبزادہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور ہم انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ نمبر بھی یہاں پر شیئر کریں گے، اور جو کچھ آپ نے اس وقت یہاں پر روحانیت تقسیم کی ہے، امید ہے کہ دنیا اس سے جو ہے مستفید ہوگی، اور ہم بھی لوگوں سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ بلا روک ٹوک یہاں پر جیسے ہی صاحبزادہ صاحب نے بتایا ہے کہ سنڈے کا دن ہے، وہ 11 سے 12 بجے تک یہاں پر بیٹھتے ہیں، اور لوگوں کو انتہائی شفقت سے، محبت سے، پیار سے، مساوات سے، برابری سے سنتے ہیں۔ یہاں پر سب برابر ہیں، یہاں پر کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی نہیں ہے، جیسے جو آتا ہے اپنی ٹرن پر دکھاتا ہے، اور وہ یہاں سے مستفید ہوتا ہے، فیض یاب ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم صاحبزادہ صاحب سے دنیاوی معاملات پر ہی گفتگو کریں گے۔ یہاں سے ہم آپ کو یہ آستانہ عالیہ بخاری شریف صاحب دکھا رہے ہیں، یہ آپ ایک تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایک تغرا سا ایک فریم میں ایک سوئی لگی ہوئی ہے، یہ وہ متبرک سوئی ہے جو غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ آستانہ عالیہ میں مختلف متبرک چیزیں ہیں جو کہ پیر سید اظہار بخاری صاحب نے لگائی تھیں۔ یہ ان کا شجرہ نسب ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سے جا ملتا ہے، اور یہ قرآن کریم کے کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں،
یہ اور کچھ متبرک چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے نشست کی جگہ تھی۔ اب جہاں پر بخاری صاحب کی جگہ جو ان کے گدی نشین ہیں صاحبزادہ پیر عطا اللہ شاہ بخاری صاحب یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ہر اتوار کو یہاں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین اور رحمت سے فیض یاب کرتے ہیں۔